السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خلیفہ خان کے سینس ہیں اس سے آگے، اور کچھ خضر خان کے سینس ہیں جو اور شاہزین خانزادہ کے بھی سینس ہونے والے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور شاہنواز خانزادہ کے بھی۔ اور کیا لگتا ہے فارس خانزادہ پلوشے سے شادی پر کیسا ریئیکشن دینے والا ہے؟ اس لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ اب تو ناول اینڈنگ کے قریب ہے، اس لیے اب تو لائک اور کامنٹ زیادہ ہونے چاہیے۔ اور ہاں، اپنے فیوریٹ کپل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اب سب کے سینس دوں گی۔ اسیر نکاح، قسط 96، تحریر گل۔ داؤد خانزادہ بہت غصے میں تھا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا ہوں، یہ سب ختم کرو۔ جمال ادا کو پتہ چلا تو وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ فاطمہ بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ لوگ نوشین کو ابھی ہی ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے۔ یہ سب ختم کرنا ہے۔ جب میں اس کو خلیفہ خان کے ساتھ نہیں رہنے دے رہا ہوں تو اس کی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اولاد نہیں، یہ سب ختم کرو، سمجھ گئی نا؟ داؤد خانزادہ غصے سے دھاڑ کر بول رہے تھے۔ فاطمہ بھی کام کر رہ گئی۔ نوشین یہ سب کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ آپ غصہ مت کریں، ہم ہٹا دیں گے، فاطمہ نے جلدی سے کہا تھا، کیونکہ فاطمہ کے بچے بھی رونے لگے تھے داؤد خانزادہ کے چلانے پر۔ داؤد خانزادہ بھی کمرے میں گیا تھا۔ نوشین اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ وہ اسے داؤد خانزادہ سے زندگی میں پہلی دفعہ نفرت سے محسوس ہو رہی تھی، جو اس کا سکون برباد کر چکے تھے، صرف اس لیے کہ وہ خلیفہ خان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نوشین نے بے اختیار خلیفہ خان کو پکارا تھا، لیکن ہر پکار کہاں سنی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اس نے یہ سب خود کیا اپنے ساتھ، اور اپنی وجہ سے وہ خلیفہ خان کی اولاد کو بھی کھو دے گی۔ کافی دیر بعد فاطمہ کمرے میں آئی تھی۔ نوشین اندھیرا کیے کمرے میں صوفے پر دونوں پاؤں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سر بھاری تھا۔ 3 دن سے وہ صرف رو رہی تھی اور اب سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے لائٹ جلائی تھی۔ نوشین نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مما پلیز بند کر دے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے۔ فاطمہ اس کے سرخ اور زرد چہرے کو دیکھ کر واپس گئی تھی، پھر تھوڑی دیر میں واپس آئی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور نوشین کی میڈیسن تھی۔ وہ نوشین کے بالکل قریب بیٹھ گئی تھی۔ نوشین، یہ میڈیسن لو اور دودھ پیو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ اس طرح اندھیرا کر کے تم اب صرف اپنی حالت خراب کر سکتی ہو اور کچھ نہیں کر سکتی ہو، اس لیے دودھ لو۔ وہ نوشین کی بکھری حالت دیکھ کر بولی تھی۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ بہتر اب کبھی نہیں ہو سکتی ہوں میں، اب ہمیشہ اندھیرا ہی رہے گا میری زندگی میں۔
خلیفہ خان کو کھو کر میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی ہوں اور اس کی اولاد کو ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی، اس لیے میں بھی خود کو ختم کر لوں گی۔ جب میرے پاس کچھ نہیں رہے گا تو بس میں کیوں رہوں؟ نوشین نے بھاری نم آواز میں کہا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ یہ سب تمہیں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہارے باپ کو تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، تو تم سے کیا کرتا محبت، لیکن تم مر رہی تھی اپنے باپ کے لیے۔ کیا خلیفہ خان کے بعد بھی تمہیں اپنے باپ کی ضرورت تھی؟ میں نے پہلی نظر میں ہی خلیفہ خان کو ایک اچھا شوہر محسوس کیا تھا تمہارے لیے۔ میں خوش بھی ہوئی تھی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم باپ کے لیے کچھ بھی کر گزرو گی۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں تمہارے باپ سے منع کر رہا تھا تو کوئی تو وجہ تھی، لیکن نہیں، ہمیشہ سے اپنے باپ کے لیے مر رہی تھی تم۔ دیکھو، تمہاری اولاد تک کو ختم کر دے گا۔ نوشین ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نوشین کو بے حال ہوتے دیکھ کر فاطمہ نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنے قریب کیا، اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا۔ نوشین، میڈیسن لو، تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے، اس لیے میڈیسن لو پلیز، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ فاطمہ اس دفعہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی تھی۔ فاطمہ ماما پلیز، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونے دے نہ، میں مر جاؤں گی پلیز ماما، وہ روتے ہوئے فاطمہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم میڈیسن لو اور سو جاؤ اگر نہیں چاہتی ہو کہ کچھ ہو۔ فاطمہ کی بات پر نوشین نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا تھا اور دودھ کے ساتھ میڈیسن لی۔ کچھ کھانا چاہتی ہو؟ فاطمہ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ نوشین نے اسبات میں سر ہلایا اور کھڑی ہوئی، بیڈ پر گئی تھی اور فاطمہ کو ایک نظر دیکھا۔ ماما پلیز میری مدد کر دے، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے۔ نوشین نے نم آواز میں منت کی تھی۔ فاطمہ نے لائٹ بند کی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، ابھی سو جاؤ، فاطمہ نے نرمی سے کہا۔ یہ ایک لگژری فلیٹ تھا جس میں 3 کمرے تھے۔ داؤد خانزادہ کا اب یہاں ہی رہنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس کا کام بھی یہاں تھا کچھ عرصے کے لیے، اور اب بھی وہ باہر گیا تھا۔ فاطمہ نوشین کے سونے تک اس کے کمرے میں ہی تھی، پھر وہ باہر نکلی تھی، اپنے بچوں کے کمرے میں گئی تھی۔ داؤد خانزادہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا، غصہ اب بھی تھا۔ وہ کمرے میں آیا، چینج کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ فاطمہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ سے بات کرنی ہے۔ داؤد خانزادہ نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، کل نوشین کو ہاسپٹل لے جانا۔ فاطمہ خاموش ہوئی تھی، پھر بولی، آپ نوشین کی شادی اگر اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے بچے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خلا لیں گے نوشین کبھی نہیں لے گی، اور اپنے بچے کو کھونے کے بعد تو وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ خلیفہ خان اتنی آسانی سے نوشین کو چھوڑ دے گا،
تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خلیفہ خان ہے، وہ نوشین کو مار تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو خلیفہ خان خود نوشین کو طلاق بھی دے گا اور آپ کی جائیداد بھی آپ کے پاس رہے گی۔ فاطمہ داؤد خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد خانزادہ نے فاطمہ کے خاموش ہونے پر دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سخت اور تیز لہجے میں بولا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور جو اس نے کہا داؤد خانزادہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خلیفہ خان کی اولاد اس کو نوشین کو طلاق کے بدلے دینا اب، اور آپ کو اپنے بھائی یا کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نوشین بیمار ہے، اس طرح سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ فاطمہ خاموش ہوئی تھی۔ وقت جمال ادا انتظار نہیں کریں گے، وہ پھر سخت لہجے میں غرایا تھا۔ بس 7 ماہ ہی تو انتظار کرنا ہے، اس طرح تو اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا خلیفہ خان کے ساتھ لڑنے پہ، فاطمہ نے کہا اور خاموش ہوئی۔ لیکن داؤد خانزادہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی کہ وہ جو بول چکی ہے کچھ تو وہ سوچ رہا تھا۔ صبح نوشین کی آنکھ کھلی تو کھڑکیوں سے آتی روشنی کی وجہ سے وہ کچھ لمحے خاموش ہی رہی۔ اسے خلیفہ خان کی باہوں میں اٹھنے کی کچھ دن پہلے والی صبح یاد آئی تھی۔ اس کی بے باک باتیں، اس کا چھونا یاد آیا تھا۔ بے اختیار نوشین کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور پھر اس کی اولاد یہ سوچتے ہی وہ پھر سے داؤد خانزادہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ تبھی فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نوشین نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ نوشین، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ نوشین گھبرائی تھی اور جلدی سے بیٹھی تھی۔ جلدی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا سر چکر آیا تھا۔ فاطمہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی، آرام سے۔ نوشین نے جلدی سے فاطمہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ ماما پلیز کچھ کرے نا، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ تمہارے بابا جیسے کہتا ہے کرتی رہو تو تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، خلیفہ خان کو تم ویسے بھی کھو چکی ہو، اس لیے اگر اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی ہو تو پھر وہی کرنا، ٹھیک ہے؟ نوشین نے سرخ آنکھوں سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں کبھی بھی خلیفہ خان کے پاس کبھی بھی نہیں جا سکتی ہوں؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن اپنے بچے کو ابھی بھی بچا سکتی ہو، فاطمہ نے کہا۔ نوشین کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اب اس کے پاس پھر کبھی نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اب اس کو زندہ چھوڑے گا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ کچھ دیر بعد نوشین اچھے سے دوپٹہ اوڑھے باہر آئی تھی۔ داؤد خانزادہ سامنے صوفے پر ہی سخت چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نوشین اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی تھی۔ داؤد خانزادہ نے کچھ لمحوں بعد سخت لہجے میں کہا، ابھی تم خلیفہ خان کے خلاف بات کرو گی، سمجھ گئی نا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ صحیح سلامت رہے اور اس کی اولاد بھی، تو جیسے میں کہوں گا وہی کرنا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر وہ ویڈیوز بھی نوشین نے روتے ہوئے بنوائی تھی جو داؤد خانزادہ نے خلیفہ خان کو سینڈ کی تھی۔ داؤد خانزادہ جانتا تھا کہ خلیفہ خان نوشین کو ہر حالت میں ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے اس نے ریموٹ سے لین میں شفٹ ہوا تھا نوشین اور فاطمہ کو لے کر۔ وہ زیادہ تر وہاں نہیں ہوتا تھا، لیکن ہفتے میں 2 دن تو ضرور ہوتا تھا، لیکن اس کے آدمی ہر وقت وہاں آتے رہتے تھے۔ فاطمہ کے پاس
یا نوشین میں کسی کے پاس بھی فون نہیں تھا۔ نوشین کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اب سکون سے اپنا یہ وقت گزار سکتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ خلیفہ خان سے بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اب بس اس کی اولاد ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ اس لیے وہ اس جگہ پر بھی رہنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو، لیکن یہاں ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغی سٹریس کی وجہ سے نوشین کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور داؤد خانزادہ ہفتے میں 2 ہی دن وہاں آتا تھا۔ یہاں سے ہاسپٹل جانے کے لیے بھی مین آسٹریلیا کے مین شہر میں جانا پڑتا تھا، جس کے لیے داؤد خانزادہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے، کیونکہ خلیفہ خان وہاں تک بھی آ سکتا تھا۔ وہ معمولی شخصیت نہیں تھا۔ ایک دفعہ نوشین کی طبیعت رات کے وقت خراب ہوئی تھی، لیکن وہی صبح میں ہی داؤد خانزادہ نے ڈاکٹر کو بلوائی تھی۔ اس لیے نوشین کی رنگت زرد رہنے لگی تھی اور اب طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ داؤد خانزادہ کو کوئی دلی لگاؤ تو تھا نہیں نوشین کے بچے سے، اس لیے پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اب نوشین کا 7واں ماہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، کبھی کبھی پورا دن روتی رہتی۔ فاطمہ یہ دیکھ کر اپنے پاس رکھا فون جو اس نے یہاں کسی سے لیا تھا، اس کو خلیفہ خان کے آفس کا پتہ معلوم تھا حنا کی وجہ سے، اس لیے اس نے خلیفہ خان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات وہ نوشین کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ نوشین کو لگتا تھا خلیفہ خان اس سے اپنی اولاد لے کر اسے مار دے گا، یا اس کا باپ خلیفہ خان کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نوشین خلیفہ خان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہل بھی نہیں سکی تھی اپنی جگہ سے۔ خلیفہ خان ساکت سا یوں ہوا تھا اس کے وجود کو دیکھ کر۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر ایک دم سے پریشان بھی ہوا تھا۔ سمجھ اسے آئی تھی۔ نوشین گرم چادر خود پر اوڑھے ہوئے تھی اور لانگ فراک پہنا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنے وجود کو اس میں اچھے سے چھپانے کے لیے لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس بھی نہیں لے سکے گا، وہ اس قدر حیران تھا۔ نوشین کی رنگت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وجود میں خون ہی نہ ہو، اس قدر اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ خلیفہ خان میں نے تمہیں اسی لیے ہی بلایا ہے، نوشین کو لے جاؤ، ورنہ اگر یہ یہاں رہی تو میں جانتی ہوں کہ یہ اور تمہاری اولاد دونوں ہی نہیں بچ سکیں گے۔ خلیفہ خان کو ساکت اور خاموش دیکھ کر فاطمہ نے فکر مندی سے جلدی سے کہا تھا، اس کو بہت خیال کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے پھر سے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی اور رخ موڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم اس کو پہلے ہاسپٹل لے کر جانا، اور میں نے جو کہا تھا وہ بھی کرنا پلیز۔ داؤد خانزادہ کے آدمی یہاں ہی ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اس لیے تم جلدی سے یہاں سے لے جاؤ۔ فاطمہ کی بات پر نوشین نے جھٹکے سے فاطمہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی چیزیں میں لے کر آتی ہوں۔ خلیفہ خان اپنے دونوں ہاتھ اپنے پینٹ کی جیب میں ڈالے پھر سے نوشین کی طرف موڑا تھا۔ نوشین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، گلے میں کوئی آنسو کا گولا سا اٹکا تھا، آواز تک نہیں نکل رہی تھی اس کے گلے سے۔ خلیفہ خان اس کے سامنے تھا۔ خلیفہ خان دانت پر دانت جمائے قدم اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ وہ نوشین کی حالت دیکھ کر اور بھی سخت ہوا تھا، دل کیا اس کی جان لے لے،
لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نوشین بے اختیار کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی اور شیلف کے ساتھ لگ گئی تھی۔ خلیفہ خان اس کے قریب گیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا تھا۔ نوشین سسکی تھی اور بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے تھے، اور اس نے ضبط کیا بھی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کے چہرے کے تھوڑا قریب ہوا تھا۔ بہت برا کھیل چکی ہو تم میرے ساتھ، اور اب اس حالت میں رو کر خود کو مظلوم بنا رہی ہو، ہاں؟ لیکن نہیں نوشین خانم، تمہیں مظلوم نہیں بننے دوں گا میں۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے تمہاری یہ سانسیں بھی کافی نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں غصے کی تبش اور لہجے میں سختی گھلی ہوئی تھی، مگر ہر لفظ میں عجیب سا جنون بھی تھا۔ تم جانتی ہو نا، یہ جو وجود تم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو میرا وارث، صرف اسی وجہ سے تم ابھی میرے سامنے سانس لے رہی ہو، ورنہ… اس نے سختی سے اس کے بالوں کو پھر سے جھٹکا دیا اور وہ سسکی پھر سے اس کی سخت گرفت پر۔ وہ کچھ اور بھی قریب ہوا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی گرمی ٹھنڈی ہوا کے بیچ بھی محسوس ہونے لگی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں کس حال میں دیکھتا۔ تمہاری یہ زندگی، یہ سانسیں اب تک بند ہوتی، ابھی یہ اپنے وجود میں میرا خون لیے ہوئے ہو نا، اس لیے ابھی بھی سانس لے رہی ہو۔ میں یہاں تمہیں ختم کرنے ہی آیا تھا۔ خلیفہ خان کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی۔ تم ان نیلی آنکھوں کی سرخی کو وہ اتنے ماہ ہی یاد کر رہی تھی۔ نوشین نے سانس لی۔ میں زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ نوشین نے اٹکتے ہوئے آہستہ سے بات مکمل کی تھی۔ خلیفہ خان لب پینچ گیا تھا۔ درد کا مت کہو، یہ درد نہیں ہے، وہ تمہیں میں دوں گا اور تم سہن کرو گی، وہ سخت لہجے میں بولا اور اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ فاطمہ نیچے آئی۔ خلیفہ خان نے ان کی طرف مڑ کر کہا، آپ کا کام بھی میں کر دوں گا، آپ پریشان مت ہوں، اور پھر فاطمہ کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ بھی لیا تھا۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان باہر کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں خلیفہ، فاطمہ ماما کو بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا تھا۔ بابا ان کو نہیں چھوڑیں گے فاطمہ، وہ روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تم جاؤ نوشین میری جان، تمہارا جانا ضروری ہے، وہ نم آواز میں بولی تھی، لیکن خلیفہ خان رکا نہیں تھا۔ وہ نوشین کو لیے باہر آیا تھا۔ برستی بارش میں تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، سمجھ گئی نا؟ یہاں میرے آدمی ہیں، اس لیے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ نوشین نے روتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا بارش سے بچنے کے لیے، لیکن خلیفہ خان کی آواز سن کر وہ ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خلیفہ خان مین دروازے سے نکلا، سامنے ہی بشیر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ خلیفہ خان کی گود میں ایک وجود کو دیکھ کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور پچھلا دروازہ کھول گیا تھا اور کچھ فاصلے پر ہوا۔ اس وقت بارش اور سردی کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کے ہوتے ہوئے بھی جیسے سب سنسان لگ رہا تھا۔ خلیفہ خان خود بیٹھ گیا اور نوشین کو بھی ساتھ ہی بٹھایا تھا۔
بشیر باہر ہی کھڑا رہا تھا کہ خلیفہ خان کیا کرنے والا تھا۔ خلیفہ خان نے جلدی سے نوشین کے وجود سے چادر ہٹائی تھی کیونکہ وہ گیلی بھی ہو گئی تھی، اور خود نوشین کو سیٹ پر کرتا ہوا ذرا فاصلے پر ہوا تھا، اور نوشین کی چادر دونوں سیٹ پر اس طرح سے ڈالی کہ اگر وہ بیٹھی بھی ہو تو نظر نہ آئے۔ پھر اپنا دوسرا کوٹ اٹھا کر نوشین کی طرف بڑھایا۔ خلیفہ خان نوشین نے روتے ہوئے خلیفہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام مت لو ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ خلیفہ خان نے بشیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بشیر بیٹھا اور گاڑی بڑی تیزی سے وہاں سے آگے بڑھا دی۔ نوشین اس کا کوٹ خود پر سختی سے پکڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان بشیر کو جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن وہ نوشین سے بہت فاصلے پر ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خود ہی اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ کوٹ گیلا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ نوشین نے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑی تھی۔ خلیفہ خان نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ کہاں اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس کے سینے پر سر ٹکائے اب رو رہی تھی۔ وہ دور ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دل کہاں دور ہو رہا تھا۔ ہاں، اب خلیفہ خان نے کچھ نہیں کہا تھا بشیر کی وجہ سے، لیکن اس کا رونا ابھی اس کو اشتعال دلا گیا تھا۔ خلیفہ خان نے کچھ دیر بعد بھی اس کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ ماتم تم اکیلے میں کرنا، ابھی منہ بند رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مجھے اور غصہ مت دلاؤ، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین خاموش ہوئی تھی، لیکن اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی، اس کے سینے سے لگی رہی۔ اب کی دفعہ خلیفہ خان نے اسے دور نہیں کیا تھا۔ مورے، مجھے فارس سے طلاق نہیں چاہیے، انم نے روتے ہوئے زرمینہ خان کو بتایا تھا۔ وہ بھی اس کو بے تحاشا روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ تو بچے چلی جاتی، میں خود تم سے ملنے آتی۔ اگر فارس نے جانے کا کہا تھا تو جانا چاہیے تھا، زرمینہ خان نے اداسی سے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ مورے، اس وقت لالا کی وجہ سے نہیں گئی تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں فارس کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑے۔ پلیز مورے، آپ بات کریں نا اس سے، وہ مجھے ہر جگہ سے بلاک کر چکا ہے۔ میں نے اسے آج ہر جگہ میسج کیا ہے، لیکن وہ مجھے بلاک کر چکا ہے۔ مورے، وہ سچ میں مجھے چھوڑ دے گا؟ زرمینہ خان نے پریشانی سے کہا، ٹھیک ہے، میں حویلی جاؤں گی، میں خود بھی فارس سے بات کروں گی۔ تم پریشان مت ہو، جاؤ سو جاؤ اب۔ بچے، وہ انم کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں ہی سونا ہے۔ انم کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اپنے کمرے میں جانے کا، کیونکہ پھر اسے یہی خیالات آتے۔ خضر خان اسٹڈی روم میں بیٹھا بے چینی سے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب کہاں سکون ملنے والا تھا۔ پلوشے فارس سے شادی کے لیے راضی تھی، یہ سوچ اس کے دماغ ہلا گئی تھی۔ اس کا مینیجر بار بار اس کو فون کرتا کہ یہ کام وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی حیران تھا کہ خضر خان آج کیا کر رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک سے کر نہیں پا رہا تھا، اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر مینیجر پر ہی برس پڑا تھا۔
اور پھر سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا کرسی سے اٹھا اور اسٹڈی روم سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ سگریٹ جلائے وہ بے چینی سے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ تم اتنے آرام سے کسی اور کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئی، یہ تھی محبت تمہاری دھوکے باز لڑکی۔ لیکن خیر، میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑوں گا تو تب تم کسی اور سے شادی کرو گی۔ وہ غصے سے بڑبڑایا تھا، پھر کچھ سوچ کر اپنا فون اٹھایا۔ وہ پلوشے کا ایکٹیو رہنے کا فضیلت کے منہ سے سن چکا تھا۔ پلوشے اس وقت اپنے کمرے میں لائٹ بند کیے بیڈ پر لیٹے کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ تبھی اسے انسٹاگرام پر میسج آیا تھا۔ پلوشے نے بے دہانی میں دیکھا لیکن ایک دم سے ساکت ہوئی تھی کیونکہ خضر خان کا نام شو ہو رہا تھا۔ پلوشے ایک دم سے فون اپنے ہی سینے پر رکھا۔ خضر خان اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے انسٹاگرام پر میسج کر کے اب اس کی طرف سے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بے ترتیب لیٹا ہوا تھا اور فون سامنے کیے اب بھی اپنے میسج کو ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی جواب تو دے گی۔ پلوشے کچھ دیر بعد بھی فون نہیں اٹھایا کہ تب ایک دفعہ پھر سے میسج آیا تھا۔ پلوشے نے فون پھر سے اپنے سامنے کیا۔ پلوشے، مجھے بات کرنی ہے، اس لیے شرافت سے اپنا نمبر دو، ورنہ پھر میں آ کر خود آیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلے میسج میں اس نے فون نمبر مانگا تھا اور دوسرے میں دھمکی بھی دی تھی۔ خضر خان بے چین سا بیٹھا تھا لیکن پلوشے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن وہ ایکٹیو ہو گئی تھی۔ خضر خان گھور کر فون کو ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس سے صبر کہاں ہو رہا تھا، لیکن اب پلوشے نے کچھ سوچ کر اس کے میسیجز دیکھے اور پھر فون بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ہر دفعہ صرف آپ کی سنوں گی؟ نہیں، اب آپ جیسے بے حس کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گی۔ پلوشے نے سوچا اور سونے لگی تھی۔ اس کے غصے کی اب کہاں اس کو پرواہ تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، پلوشے نے کہا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ خضر خان فون کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے اس کے میسیجز دیکھ تو لیے تھے لیکن جواب نہیں دیا تھا۔ پلوشے، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ایک دفعہ مجھے وہاں آنے تو دو۔ خضر خان نے فون ٹیبل پر پٹکا اور غصے سے خود بھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ دل میں بے چینی اتنی تھی کہ سکون اور نہ ہی نیند آ رہی تھی، اور اب تو اور بھی مشکل لگ رہا تھا سونا بھی، کیونکہ پلوشے نے اس کو کوئی جواب جو نہیں دیا تھا۔ وہ جو اس کو دیوانگی سے دیکھتی تھی، آج اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی غصہ کیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ ناراض ہوگی، کچھ غصہ بھی کرے گی، لیکن یہاں بالکل خاموشی تھی اور یہ خاموشی خضر خان کو تڑپا گئی تھی۔ بے چینی حد سے سوا تھی اور آج بھی رات پھر نیند کہاں آنے والی تھی۔ اس کو خضر خان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ پلوشے سے بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹھیک لگا گیا۔ خلیفہ خان نوشین کو لے کر پہلے ہاسپٹل گیا تھا۔ اس کی حالت سے ہی سمجھ گیا تھا کہ پہلے اس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے دوست کی بیوی کے پاس لے کر گیا تھا کہ کوئی بھی زیادہ وقت نہ لگے، اور پھر وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر بھی خاندادوں کا تھا۔ ایک ملازمہ بھی وہاں تھی۔ وہ نوشین کو اٹھائے کمرے میں آیا اور اس کو بیڈ پر لٹایا تھا۔
نوشین اس کے سخت چہرے کو بھی بار بار دیکھتی رہی، لیکن وہ ایک دفعہ بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ لیکن نوشین کو اس کی پرواہ کہاں تھی، وہ تو اس بات سے ہی خوش تھی کہ وہ آیا تھا، اب وہ اس کے پاس تھی، چاہے وہ بعد میں جو بھی کرتا ہے، لیکن ابھی تو وہ اس کے پاس ہے۔ خلیفہ خان کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اب پاکستان جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس کی سیاسی میٹنگز بہت تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہاں زیادہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ صرف 2 دن کا کہہ کر آیا تھا۔ نوشین کو ملازمہ کھانا دینے آئی تھی، لیکن نوشین نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نوشین نے آہستہ سے کہا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن سر نے کہا ہے کہ آپ کو کھانے کے بعد میڈیسن دینی ہے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہوئی تھی، کیونکہ خلیفہ خان نے بہت غصے اور سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے نوشین نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بعد میں کھا لوں گی، ابھی سر میں درد ہو رہا ہے میرا۔ نوشین کی بات پر ملازمہ باہر چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی خلیفہ خان شاہ نواز خانزادہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ اب خود پاکستان آئے گا، اس کی فکر نہیں ہے مجھے، خلیفہ خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ملازمہ اس کی طرف آئی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا، کھانا دے دیا؟ خلیفہ خان کی سخت آواز پر ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سر مس نے کہا ہے وہ ابھی نہیں کھائے گی، بھوک نہیں ہے ان کو، وہ بعد میں کھا لیں گی، اور ابھی ان کے سر میں درد ہے۔ خلیفہ خان کو شدید غصہ آیا تھا اس کی اس بات پر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں کام ختم کرنے کے بعد تمہیں فون کروں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے مدد لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا ہوا کھڑا ہوا اور کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نوشین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سخت چہرے سے کچھ ہی قدموں میں اس کے قریب آیا تھا۔ وہ نوشین کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ نوشین نے بے اختیار سانس روکے اس کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ فضول حرکتیں میرا اشتعال بڑھا رہی ہے۔ تمہارے لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کہوں ابھی کے لیے، لیکن تمہیں لگتا نہیں چاہتی ہو کہ میں ابھی کے لیے خاموش رہوں۔ نوشین نے اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں غضب دیکھ کر دھوپ نگلتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دی۔ آرام سے کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو، سمجھ گئی نا؟ نوشین بے اختیار نم لہجے میں بولی، زہر دے دیں، تھک گئی ہوں میں۔ خلیفہ خان نے اس کے گردن پر ہاتھ رکھا، ضرور، لیکن ابھی نہیں۔ میری اولاد مجھے دو، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد تمہاری یہ مرنے کی خواہش بہت خوشی سے پوری کروں گا، لیکن زہر جیسی آرام دہ موت کبھی نہیں دوں گا تمہیں۔ تم نے جتنے الزام مجھ پر لگائے ہیں نا، وہ سب تمہارے ساتھ کر کے دکھاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میری اولاد کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہوں۔ اس لیے آرام سے کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو، سمجھ گئی نا؟ مجھے میری اولاد بالکل ٹھیک چاہیے۔ نوشین اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی خوشبو نوشین کو سکون دے گئی تھی۔ میں اس وقت بہت بزی ہوں، تمہارا کوئی نخرہ میری برداشت ختم کر دے گا، سمجھ گئی نا؟ وہ دانت پر دانت جمائے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھا تھا، لیکن گرفت میں سختی نہیں تھی۔ نوشین کو خاموش اپنی طرف دیکھ کر اس نے ہاتھ کی گرفت میں تھوڑی سختی لائی تھی۔ نوشین نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جس طرح غصے میں لگ رہا تھا کہ اگر اس کی بات سے انکار کیا تو سچ میں ہی کہیں سانس نہ بند کرتے۔ خلیفہ خان اس سے دور ہوا اور ملازمہ کو آواز دی۔ وہ جلدی سے کھانے کے ساتھ واپس آئی تھی۔ نوشین کھانے کے دوران اس کی پشت کو بھی دیکھ رہی تھی، جو رخ موڑے کھڑکی کی طرف کھڑا تھا اور مسلسل فون میں مصروف تھا۔